بس ویرا اس دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے، یہ دنیا تجھے کہیں کا نہیں کرے گی۔ کوئی ہے بات رات کو 4 بجے دکانیں کھولنے والوں، اوقات میری 2 روٹیاں 1 جوڑا 1 کپڑا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کمایا، امیروں کے جنازے اٹھے وہ بھی 2 کپڑوں میں گئے۔ اللہ کی قسم کسی کی جنازے میں کسی کے کفن میں جیب کوئی نہیں۔ اور لوگوں، ایک رات بھی مجھے اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، ابھی میرا جنازہ قبرستان میں نہ گیا ہوگا، گھر کے اندر پلیٹوں میں چاول ڈلنے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی انسان کی گیم 5 گھنٹے کی ہے، صرف 5 گھنٹے کی نہیں، یقین آتا مر کے دیکھ لو، تیری سگی بیوی فون کرا کے لوگوں کو بلائے گی، ماموں کو فون کر دو، چاچے کو فون کر دو، تائے کو فون کر دو، رشتہ داروں کو فون کر دو، سب کو فون کرائے جائیں گے، آ جاؤ لے جو، اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بغیر گھر میں گزارا نہیں ہوا کرتا تھا۔ ابو کہنے کو بیٹیاں ترسا کرتی تھی، یہ بیوی میری جند جان تھی، یہ میری سہاگ تھی، یہ میرا سہاگ تھا۔ خدا کی قسم مرنے کے بعد سارے کنبے کے اندر تجھے ایک رات بھی گھر رکھنے کو تیار کوئی نہیں، تیرے سگے تجھے اٹھا کے لے کے جائیں گے۔ یہ جنازے والی چرپائی جامع مسجد میں آ کے رکھ دی گئی۔ میرے ویرا، اللہ اکبر، نمبروں کی لسٹ میں اپنا نام پڑھنے والے، امتحانوں کی لسٹ میں، کامیابی کی لسٹوں میں نام پڑھنے والے، ووٹروں کی لسٹ میں نام پڑھنے والے، میرے عزیزوں مردم شماری میں اپنا نام پڑھنے والوں، کبھی جاتے ہوئے چرپائی پر بھی اپنا نام پڑھ کے چلے جاؤ تو اتنے بے خبر ہو کے پھر رہے ہیں، فرشتہ جنازے والی چرپائی پر ہمارا نام لکھ کے چلا گیا ہے۔ 4 ٹرکوں پہ جہیز آئے گا، 4 ٹرکوں پہ میری گھر والی کا جہیز آئے گا، 16 گدے، 16 بستر آئیں گے، 16 کمبل آئیں گے، لیکن میری اوقات موت یاد دلائے گی، یہ 16 کمبل بکسے میں رہیں گے، مجھے چندے والی چادر اڑا کے بھیجا جائے گا، یہ اللہ اکبر کرائے والی چرپائی پہ مجھے اٹھا کے بھیجیں گے۔ میری سگی بیوی، میرا سگا بیٹا مجھے اپنی چرپائی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم مر کے دیکھ لو، اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ موت آ گئی، جن کپڑوں میں میرے عزیزو آپ میں مریں گے، میرا سگا بیٹا ان کپڑوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ٹھڈوں سے مار مار کر، ویپر سے مار مار کر کپڑے گھر سے باہر پھینکیں گے۔ ابھی میرا جنازہ گھر سے نہیں نکل کے جائے گا، جس چرپائی پہ میں مروں گا وہ چرپائی گھر سے پہلے نکال دی جائے گی، وہ بستر گھر سے پہلے نکال دیے جائیں گے، لکھ صابن لایا جائے گا، پامال صابن لایا جائے گا، جس صابن کو میرے جسم پہ ملا جائے گا وہ صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے میری بیوی بھی تیار کوئی نہیں ہوگی۔ اور میرے ویرو، جس کمرے میں میری میت پڑی، جس کمرے میں مجھے غسل دیا گیا، میری اولاد اس کمرے میں ڈر کی وجہ سے نہیں آئے گی۔ اور لوگوں، ایک رات بھی مجھے اپنے گھر رکھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم، ابھی میرا جنازہ قبرستان میں نہ گیا ہوگا، گھر کے اندر پلیٹوں میں چاول ڈلنے شروع ہو جائیں گے، کوئی مرغی کی بوٹی مانگے گا، کوئی ٹھنڈا پانی مانگے گا۔ یہ سگی پھپھی جو کہہ رہی تھی بھتیجے میری عمر تجھے لگ جاوے، یہ کہے گی میں چاول نہیں کھاتی، مجھے روٹی منگوا کے دو، مجھے شوگر کا مرض ہے۔ بستر نہ ہونے کی وجہ سے ماما ناراض ہو کے چلا جائے گا، چائے نہ ملنے کی وجہ سے سسرال والے ناراض ہو کے چلے جائیں گے۔ بس ویرا اس دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے، یہ دنیا تجھے کہیں کا نہیں کرے گی۔ کوئی ہے بات رات کو 4 بجے دکانیں کھولنے والوں، اوقات میری 2 روٹیاں 1 جوڑا 1 کپڑا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا کمایا، امیروں کے جنازے اٹھے وہ بھی 2 کپڑوں میں گئے۔ اللہ کی قسم کسی کی جنازے میں کسی کے کفن میں جیب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، آج شلوار کی جیب میں، آج شلوار میں جیبیں لگا لے، سائڈ پاکٹ لگا، سامنے پاکٹ لگا۔ اللہ کہتا ہے کتنا پیار کرے گا پیسے سے، یہ موت کے وقت تجھے دھوکہ دے کے جائے گا۔ سرگودے کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے میری قرآن خوانی پہ کھانا پک کے آئے گا، ٹینٹ لگیں گے، برادریاں کے بیٹھی ہوں گی، سگریٹ کے کش لگ رہے ہوں گے، سیاست کی باتیں ہو رہی ہوں گی، مجھے قل اللہ پڑھ کے مجھے کوئی نہیں میرے پاس بھیجے گا، اور مجھے تو غیروں سے گلا کوئی نہیں، میری کل خانی، میری قرآن خوانی پر میرے 4 بچوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ میری بیٹی ابھی مجھے مرے دوسرا دن بھی ہوگا، میرا کفن میلا نہیں ہوگا، وہ اپنی سہیلیوں سے پوچھ رہی ہوگی کون سے کپڑے پہنوں، یہ پہنوں کون سے پہنوں، برادری دروازے پر آئے گی۔ اللہ اکبر، جب جنازے کی چرپائی باہر نکلتی ہے، اللہ اکبر، کلمہ شہادت
کلمہ شہادت کی آوازیں لگتی ہیں، میت دھاڑ کے کہتی ہے خیال کرنا مجھے اتنی جلدی بھلا نہ دینا، یہ میرا گھر، یہ میرا مکان، یہ میرے بچے ہیں، اور میں گلوسوں سے گلہ نہیں کرتا، میرے بچوں تم میرے چہرے سے بے وفائی نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد کبھی باپ یاد آئے قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرنا، میں کس جگہ کس باپ کو کس بچے کے ہاتھوں میں تلاش کروں جس بچے کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں، وہ قرآن پڑھ کے باپ کو کیسے یاد کرے گا؟ بولی وقار صاحب صرف عید کے دن 10 روپے کے پھول تھیلی میں لے کے جائیں گے، اللہ اکبر، دور سے کھڑے ہو کے یوں کر کے چھڑک کے یوں کر کے ہاتھ کر کے آ جائیں گے۔ باپ کہتا بیٹا اتنا تو بے وفا نہیں تھا، ساری رات میں ریڈیو پہ دھکے کھایا کرتا تھا، منڈیوں میں گرمی بارش میں میں جایا کرتا تھا، گرمی کی وجہ سے میری روح سیاہ ہو گئی، میرا رنگ کالا ہو گیا، میرے بچے رات کو جب سویا کرتا تھا تو میں پردہ ہٹا کے تجھے کپڑا دیکھا کرتا تھا، اور میں ایک رات بھی تجھے کپڑا ہٹا کے دیکھا کرتا تھا، کبھی ایک دن بھی تیرے دیدار کے بغیر نہیں رہا، تو 1 سال کے بعد آیا بیٹے بتا پھر بھی خالی ہاتھ چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں، آج میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے کل سے تیری اولاد تیرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، کوفے کے بازار میں کھڑے زرہ بیچ رہے، علی تجھے پتہ ہے زرہ کون سی ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ زرہ کون سی ہے، یہ جب میں فاطمہ کا حق مہر لینے کے لیے گیا، میں نے کہا حضور میرے پاس ہے گھوڑا اور ایک تلوار، کملی والے میرے پاس زرہ ہے، آپ نے فرمایا علی تلوار اپنے پاس رکھ لے، زرہ دے دے، تلوار جہاد میں کام آئے گی۔ حضرت علی زرہ لے کے کھڑے، شانوں والے عثمان ذی شان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، میرے عزیز و درمیان راستے سے گزرے، علی یہ کیا ہے زرہ بیچ رہا ہوں، کس لیے؟ آج فاطمہ کا میرے ساتھ نکاح طے پا گیا، حق مہر کی رقم لینے کے لیے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر عثمان نے 450 درہم نکال دیے، جب پیسے لے کے جانے لگے، واہ عثمان امت تیرے کون سے احسان کو یاد رکھے گی، جب واپس جانے لگے، علی ذرا یار کی شادی ہو یار تحفہ دیتا ہے، علی یہ پیسے سے میں نے زرہ خرید لی، پیسے لے جا فاطمہ کے نکاح میں کام آئیں گے، اے علی یہ زرہ تحفے میں لے جا، جب تک اسے پہن کے تلوار چلاتا رہے گا عثمان کے کھاتے میں اجر و ثواب آتا رہے گا۔